بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. مائی نیم از عبد الرحمن اینڈ آئی ایم ٹیچنگ یو بایولوجی. اسٹوڈنٹس اس سیشن میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کی بک کا چیپٹر نمبر 27 دیٹ از مین اینڈ ہز انوائرمنٹ. آج کے اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے انٹروڈکشن کے متعلق کچھ چیزیں اور کچھ ایسے اہم ریسورسز جن کو بچانا ہمارے اپنے لیے اور اس پلانٹ کی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ڈیٹیلز بورڈ پہ دیکھتے ہیں. All right, students. So basically it is the introduction to man and his environment. All right, students. اب بنیادی طور پہ اس پورے چیپٹر کو سمجھنے کا کچھ مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پلانٹ ہمیں مہیا کیا ہوا ہے اس کے اوپر بہت سارے ریسورسز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بنا کے دے دیے ہوئے ہیں. اب ان ریسورسز کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ استعمال کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. آلرائٹ. لیکن اگر ہم ہیومن ایوولوشن کی بات کریں اسٹوڈنٹس, ہیومن ایوولوشن سے کیا مراد ہے کہ زمین کے اوپر انسان نے جو آغاز کیا اور پھر تب سے لے کے آج تک یہ جتنی ترقی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, اس دوران کئی ہزار سال کا سفر طے کر کے تو ہم موجودہ ٹیکنالوجی کے دور تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. لیکن اس ٹیکنالوجی کے دور تک پہنچنے میں ہم نے بہت کچھ گین کیا, لیکن ان دا مین ٹائم ہم نے بہت کچھ لوز بھی کیا. تو یہ ساری چیزیں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ون بائی ون. سب سے پہلی چیز جو آپ کے سلیبس میں ہم شامل کر رہے ہیں دیٹ از اباؤٹ what was the first type of profession or occupation of the humans on this planet. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس ہم الفاظ جو استعمال کرتے ہیں there are the early humans were hunters and gatherers. جی اسٹوڈنٹس, ہنٹرز اور گیدررز سے کیا مراد ہے کہ جیسے ہی انسان نے کچھ معاشرتی رویے اپنانا شروع کیے تو پتہ چلا کہ سب سے ضروری چیز ہے خوراک حاصل کرنا. تو خوراک حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلے انسان دنیا پہ موجود تھے قبائل کی صورت میں چھوٹے چھوٹے گروپس کی فارم میں رہا کرتے تھے, اور ان کا کام کیا تھا کہ کسی ایک بڑے جانور کو گھیر لینا اور پھر اس کا شکار کر کے اس میں سے اپنے اپنے حصے بٹور کے نکل جانا. اب یہ تو تھا سب سے پہلا موڈ آف نیوٹریشن جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان یا تو ہنٹرز ہیں, شکار کرنے والے ہیں, یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پریڈیٹری موڈ آف نیوٹریشن چل رہا تھا. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جیسے آج کل کچھ لوگ ویجیٹیرینز کہلاتے ہیں, اسی طرح اس وقت بھی کچھ ایسے انسان موجود تھے کہ جو گوشت کھانا یا شکار کرنا پسند نہیں کرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ارد گرد اپنے ایریاز میں نکل جاتے تھے اور پھلدار درخت تلاش کر کے ان کے پھل اکٹھے کر کے ان سے اپنی خوراک کی ضروریات پوری کر لیا کرتے تھے. اب یہ والے جو دو گروپس بن رہے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں ہنٹرز اینڈ گیدررز. اور ٹیکنیکلی اگر ہم لکھنا چاہیں تو جو شکار کر کے کھانے والے تھے they were carnivorous all right, and that type of mode of nutrition is known as predatory. پھر دوسرے گروپ کو ہم herbivores کہہ سکتے ہیں. all right students, اب چونکہ سروائیول کا دار و مدار خوراک کے اوپر تھا تو اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کبھی خوراک نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی آبادیوں کو کئی کئی میل سفر طے کر کے اپنے شکار کے پیچھے یا کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہوگا کہ جہاں پہ خوراک میسر ہو. تو اس وجہ سے اس وقت کی پاپولیشن بہت ہی کم تھی کہ جو سب سے زیادہ فٹیسٹ قسم کے لوگ تھے وہی سروائیو کر سکے. جو تھوڑا سا ویک تھا یا کسی کو بیماری نے آ لیا تو اس کا مطلب وہ تو ختم ہو جائے گا. تو یہ بات ہمیں اس بات کا پتہ بتاتی ہے کہ اس وقت انسانی آبادی بہت ہی کم تھی. تو ایٹ دیٹ ٹائم the human population was very low. alright students, پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں نے کچھ سیڈز وغیرہ جب ڈسکور کیے تو اس بات کا پتہ چلا کہ کچھ بیج جو ہیں ان کو زمین میں لگا کے ان سے فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں اور خوراک حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ تھا پہلا ٹرننگ پوائنٹ فرام دا اولڈ اسٹون ایج ٹو دا نیو اسٹون ایج. پرانے والا جو وقت ہے ہنٹرز اور گیدررز والا, اس کو ہم اولڈ اسٹون ایج کا نام بھی دے سکتے ہیں. آلرائٹ. پھر
दूसरा जो फेज हमें नजर आ रहा है, दैट इज द टाइम ऑफ एग्रीकल्चर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के अंदर मैं 2 पॉइंट्स यहां पे शामिल कर रहा हूं आपको मजीद आसानी से समझाने के लिए. द फर्स्ट वन इज नोन एज फार्मिंग, ऑलराइट, एंड द सेकंड थिंग इज domestication of animals. जी स्टूडेंट्स, फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन से क्या मुराद है कि जो पुराना तरीका था जिसके जरिए इंसान अपनी खुराक हासिल कर रहा था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया. अब इस मॉडिफिकेशन में क्या नजर आ रहा है कि पहले तो इंसान को ये तफरीक आ गई कि कौन से बीज जमीन में लगाए जाएंगे और उससे फिर पौधे ग्रो करना शुरू होंगे. तो इस बुनियाद पे इंसानों ने फसलें काश्त करना शुरू की और फसलें काश्त करके अपनी खुद से ही खुराक बनाना और तैयार करना और हासिल करना शुरू कर दिया. तो इस चीज को हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर, यानी कि ज़राअत. अब ये जो ज़राअत वाला काम था, इसके साथ एक और जो एडिशन हमें नजर आ रही है वो क्या है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. पहले इंसान सिर्फ यही समझ रहे थे कि जानवरों को शिकार किया जा सकता है और उनको फौरी तौर पे खा लेना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर वाले जोन या इस फेज के दौरान इस बात का पता चला कि ऐसा नहीं है. जानवरों को हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उनको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन किया जा सकता है कि वो हमारे ही काम करना शुरू कर दें. इवन के हल चलाने के लिए बैल वगैरह तैयार कर लिए गए. इसी तरह दूध और गोश्त हासिल करने के लिए बड़े और छोटे जानवरों को पालना शुरू किया गया. तो इस बात से यह अंदाजा हुआ कि अब इंसानों को बहुत लंबे तवील सफर पे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जानवर भी घर में ही मौजूद हैं और खुराक भी घर पे ही मौजूद है. तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता आबादी में इजाफा होना शुरू हो गया. सो नाउ दिस वाज द टाइम फॉर द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि तकरीबन 5000 साल पहले ये वाला काम हो रहा है कि इंसान ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाना शुरू की और आबादी बढ़ना शुरू हुई. तो सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शंस डेवलप होना शुरू हो गए. अब ये जो सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शंस डेवलप होना शुरू हुए, इसकी बुनियाद पे आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया. ऑलराइट, population started to increase. Alright students, ये तो 2 फेजेस हमने डिस्कस कर लिए कि अर्ली हंटर्स और फिर उसके बाद एग्रीकल्चरिस्ट बनना शुरू हो गए. लेकिन अगर हम मौजूदा वक्त को देखें स्टूडेंट्स, तो हमें पता चलता है कि ये इंटरेक्शंस जो 5000 साल पहले स्टार्ट हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता इंसान और ज्यादा सहूलियात वाली लाइफ की जानिब आना शुरू हुआ. तो पता चला कि टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का फेज आ जाता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. जी स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के फेज को समझने के लिए अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में देखें तो आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स समटाइम्स किसी जगह से गुजरते हुए आपको ये बताते होंगे कि हम जब छोटे थे तो यहां पे भी खेत थे, यहां पे भी खेत थे, यहां पे भी खेत थे. तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर सारी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था और उस एग्रीकल्चर के फैलने की वजह से इंसानों ने अपना अपना रकबा, अपनी अपनी टेरिटरी जो है उसको खुद से ही खुराक का और रिसोर्सेज को जनरेट करने का बायस बना लिया हुआ था. लेकिन फिर क्या हुआ कि ये सारी प्रैक्टिसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई. अब आगाज में तो शहरी आबादियों से थोड़ा सा हटके इनको लगाया गया, लेकिन उसके साथ ही साथ जो 2 मसाइल सबसे ज्यादा देखने में आते हैं वो ये हैं कि इंडस्ट्रीज लगने के साथ बहुत सारी डिमांड्स बढ़ना शुरू हो गई कि वहां पे फ्यूल्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या एनर्जी की डिमांड जो है उसमें इजाफा हुआ. लेकिन साथ ही साथ रोजगार के मौके चूंकि पैदा हो रहे थे, तो इंसान उस एरिया में जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी वहां पे आके आबाद होना शुरू हुए, जिसके लिए हम ये वाला लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं अर्बनाइजेशन का. ऑलराइट, तो इसमें स्टूडेंट्स हम अगर लिखना चाहें तो वी कैन ऐड दिस फेज स्टार्टेड almost 200 years ago. और इसमें क्या हुआ, रैपिड
increase in population, all right, اور اگر ہم انڈسٹریلائزیشن یا اربنائزیشن کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کا ذکر کریں تو ہم لکھیں گے ڈیمانڈ آف انرجی increased, all right, and the second thing was concentration of human populations around these areas. All right students, تو اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹریز آنے کے ساتھ ہماری زندگیوں میں جدت تو آنا شروع ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے مسائل نے بھی جنم لیا. اور ان مسائل میں اگر ہم دیکھیں اسٹوڈنٹس تو جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں، فیول سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے، اور انڈسٹریز کین نیور رن وداؤٹ اینی ٹائپ آف فیول. اب اس سے کیا مراد ہے کہ بے شک پانی ہے یا کوئلہ ہے یا فاسل فیولز وغیرہ ہیں جو آئل اور گیس وغیرہ کی فارم میں یوٹیلائز ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں نے آہستہ آہستہ کنزیوم ہونا شروع کیا تو ہم نے ریسورس ڈپلیشن والی سائڈ پہ قدم رکھنا شروع کر دیا. تو اس چیز کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہیومن پاپولیشن پھیل رہی ہے تو ریسورسز کو بھی مینیج کیا جائے، کیونکہ ریسورسز کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے ویئر آر وی گیٹنگ دیز ریسورسز فرام. تو اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی جواب ہے اینڈ دیٹ از انوائرمنٹ. آل رائٹ، سو the ultimate reservoir or the trier is environment. It is the biggest reservoir or trier of natural resources. جی اسٹوڈینٹس، جب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ہم صرف اپنے ماحول سے ہی حاصل کر پا سکتے ہیں. اب اس کے لیے پھر فردر ان کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے into two different types. The first one are the renewable resources and the second one are non-renewable resources. جی اسٹوڈینٹس، رینیویبل ریسورسز کے لیے ہم یہاں پہ کچھ پوائنٹس لکھنے لگے ہیں. The first one is can never be depleted. دوسری چیز can be renewed or replenished through natural cycles. All right, and examples include air, water, soil or land, then is forest and wildlife. All right students, اب یہاں پہ جو سب سے پہلا پوائنٹ لکھا گیا ہے can never be depleted. اب عام طور پہ ایک مس کنسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ یہ پائی جاتی ہے کہ رینیویبل ریسورسز کا نام چونکہ رینیویبل رکھ دیا ہم نے تو شاید یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، ہر مرتبہ یہ نئے آنا شروع ہو جاتے ہیں یا نئے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو اسٹوڈنٹ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ارد گرد انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے نیچرل سائیکلز چل رہے ہیں، جسٹ لائک دا واٹر سائیکل، جسٹ لائک دا کاربن سائیکل، نائٹروجن سائیکل ایٹسٹرا. اب یہ جو سائیکلز ہیں ان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رینیو یا ریفریش ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں اگر ایک کنڈیشن لگا دوں آپ کو سمجھانے کے لیے تو اسے آپ کو بہت آسان طریقے سے اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا. These resources can never be depleted during a human lifespan. All right?
اور ان کو رینیو کرنے کا ڈیوریشن بھی اگر صرف انسانی زندگی کے ڈیوریشن کے لحاظ سے سمجھ لیا جائے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ چیز جو آپ کی لائف میں رینیو ہو سکتی ہے اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز دا رینیویبل ریسورس. لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا ہو کہ انسانی آبادی اس قدر بڑھ جائے یا کوئی اور پلانٹ اس طرح کا لگا دیا جائے کہ جس کی وجہ سے کسی ایک ریسورس کی کنزمپشن بہت زیادہ ہو جائے اور اس کے رینیو ہونے کی سپیڈ جو ہے اس کی نسبت نیچرل سائیکلز میں تھوڑی سی سلو ہو تو آہستہ آہستہ وہ بھی ڈپلیشن کی جانب جانا شروع ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ سویئر قسم کے مسائل منظر عام پہ آ سکتے ہیں. تو اس چیز کو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس کہ these resources they are renewed, they can be replenished during the lifespan of a human lifespan جس کو ہم ایوریج زندگی کا دورانیہ کہہ سکتے ہیں. alright, پھر اس کے بعد the second one are the non-renewable resources. جی اسٹوڈینٹس, نان رینیویبل ریسورسز کے لیے سب سے پہلی چیز جو میں یہاں پہ لکھنے جا رہا ہوں there is about its depletion. Can be depleted. alright, پہلی بات. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہم یہاں پہ لکھیں گے that is exhaustible. exhaustible سے کیا مراد ہے؟ once consumed cannot be replenished or renewed. alright, اب اس کی ایگزامپلس میں اسٹوڈینٹس آپ کے موسٹ فیملیئر فاسل فیولز سب سے بیسٹ چیز ہے یہاں پہ. alright, اب اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ وہ ریسورسز ہیں کہ جو انسانی آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی کنزمپشن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پر آسائش زندگیاں گزاریں, لیکن ان آسائشوں کی ہمیں بہت ہی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے ان کیس آف دا ڈپلیشن آف دا ریسورسز, کہ ہم پانی کو استعمال کر رہے ہیں, ہوا کو استعمال کر رہے ہیں, فاسل فیولز کو استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ان تمام ریسورسز کا سورس ہمارے پاس ایک ہے and that is environment. بنیادی طور پہ ایک تو ہمارے نارمل لائف سٹائلز ہیں, پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اصل ضرورت ہے ہماری جسے ہم روٹی کپڑا اور مکان کا نام دیتے ہیں, ان سب چیزوں کا الٹیمیٹ سورس that is environment. environment ہمیں یہ سب چیزیں آرام سے مہیا کر سکتا ہے اگر ہم آبادی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں یا ایک ریلیٹیو انالیسس کر لیں کہ ماحول کتنی چیزوں کو آرام سے سپورٹ کر سکتا ہے, اس کے لحاظ سے اگر انسانی آبادی پھیلنا شروع ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں بیلنس رکھا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پہ بیلنس خراب ہوگا ساتھ ہی پھر ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جیسا کہ آئے دن پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو جانا, یا اسی طرح پیٹرول اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جانا, اسی طرح بجلی کی لوڈ شیڈنگ بیچ میں شامل کر لیں. تو یہ سب چیزیں, لوڈ شیڈنگ سے کیا مراد ہے کہ these resources are not managed well as they should be. تو اس چیز سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اگر ہم ان فیزز کو زیادہ سے زیادہ آبزرو کریں اپنی لائف میں تو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے, کہیں نہ کہیں ہم نے بیلنس کو اپسیٹ کیا ہوا ہے. اس کے لیے اسٹوڈنٹس ایک جملہ میں یہاں پہ لکھ دوں, environment provides food, shelter, clothing and fuel for humans. alright, اس میں اسٹوڈینٹس جو فوڈ والی چیز ہم نے شامل کی ہے اس کے لیے انوائرمنٹ کے اندر نیوٹرینٹ سائیکلز بھی چل رہے ہیں. نیوٹرینٹ سائیکلز بھی انوائرمنٹ کے اندر چل رہے ہیں. اب ان نیوٹرینٹ سائیکلز کے لحاظ سے اسٹوڈنٹس ایک بہت ہی اچھا جملہ آپ کی کتاب میں ایڈ کیا گیا ہے, and that is there is nothing known as waste in nature. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بالکل ہی بیکار ہو قدرت کے کارخانے میں. اب اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے نیوٹرینٹ سائیکلز جو چل رہے ہیں
اس میں پروڈیوسرز ہیں, کنزیومرز ہیں اور ڈیکمپوزرز موجود ہیں. یہ جو پروڈیوسرز, کنزیومرز اور ڈیکمپوزرز ہیں, ان کے درمیان بھی ایک بیلنس رکھا ہوا ہے نیچر نے, اور اس بیلنس کو مینٹین کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور آپ بھی اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس فوڈ, آل رائٹ, پھر آرگینزمس, دیر آر دا کنزیومرز, اور پھر اس کے بعد ڈیکمپوزرز موجود ہیں. اور اگر ہم غور کریں تو ہم جو لیونگ باڈیز پہ مشتمل جاندار ہیں, ہم چلتے پھرتے نیوٹرینٹس ہیں فار دا نیکسٹ جنریشنز. اسی طرح ابھی جو نیوٹرینٹس ہمیں اویلیبل ہو رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فرام دا پروڈیوسرز, وہ سارے کے سارے کہاں سے آئے ہیں؟ کچھ تو سوائل کے اپنے تھے, پھر کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو پلانٹس اور اینیملز کے ڈیکمپوز ہونے کی وجہ سے سوائل کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت سارے اینسیسٹرل آرگینزمز کی ڈیڈ باڈیز کو ڈیکمپوز ہونے کے بعد نیوٹرینٹس کی فارم میں کھا رہے ہیں. اینڈ سیم ول بی دا کیس فار دا ڈسینڈنٹس. اب ہماری باڈیز جو ہیں, اگر ان باڈیز کو بعد میں ڈیکے یا ڈیکمپوز کیا جائے گا تو یہ نیوٹرینٹس کہاں چلے جائیں گے؟ انٹو دا سوائل, اور پھر اس سوائل کے اوپر فردر پروڈیوسرز گرو کریں گے اور ان پروڈیوسرز کو پھر اور کنزیومرز کھائیں گے. تو ہماری باڈیز کے اندر اگر نیوٹرینٹس کو لاک نہ کیا جائے تو اس بات سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ we will be the part of the future nutrient cycles. Alright students, تو یہ چیز ضرور سمجھ لیجئے کہ اگر نیوٹرینٹ سائیکلز چل رہے ہیں تو ان کا بیلنس خراب کس طرح سے ہوتا ہے. اس کے بیلنس کو خراب کرنے کے لیے سب سے پہلا تو وہی الارمنگ پوائنٹ, اوور پاپولیشن. اگر آبادی اتنی زیادہ ہو کہ خوراک کم پڑنا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے نیوٹرینٹ سائیکلز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. یا یہ بھی پاسبل ہے کہ آبادی نارمل ہے لیکن کنزمپشن لیول بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے اور پیداوار کا لیول نسبتاً کم ہے, تو وہاں پہ بھی گڑبڑ ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو الٹیمیٹ کام ڈیکمپوزرز کر رہے ہیں, اگر وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو جائے کہ جو نیوٹرینٹس باڈیز کے اندر موجود ہیں اور بعد میں ڈیڈ باڈیز کے اندر موجود ہوں گے, ان تمام نیوٹرینٹس کو اگر لاک کر دیا جائے اور وہ آنے والے جنریشنز کے لیے یا آنے والے آرگینزمز کے لیے اویلیبل نہ ہو سکیں تو اس کی وجہ سے بھی نیوٹرینٹ سائیکلز جو ہیں یہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس سیشن کی آخری بات اسٹوڈنٹس, اور وہ یہ ہے کہ ان تمام نیوٹرینٹ سائیکلز کو, ریسورسز کو, وہ رینیویبل ہیں یا نان رینیویبل ہیں, اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے ایک مخصوص ٹیریٹری, ایک اسپیس شپ کی فارم میں موجود ہو اور اس ٹیریٹری کے اوپر جو کچھ اویلیبل ہے وہی ہم نے استعمال کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی ہمیں اس کو بہت وائزلی دیکھ بھال کے, سوچ سمجھ کے, عقل مندی کے ساتھ ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی سیلفشنس میں اس حد تک چلے جائیں کہ ہمیں آنے والی جنریشنز کی امانت لوٹانا ہی یاد نہ رہے. تو اس چیز کو ضرور سمجھیے گا کہ وی آر لیونگ ان آر اون اسپیس شپ. اس سے کیا مراد ہے کہ ہمارے یہ سب ریسورسز محدود ہیں. اگر ہم کوئی بھی متبادل ذرائع پیدا نہیں کر پا رہے تو ابھی تک سولر سسٹم کے اندر کوئی بھی ایسا پلانٹ موجود نہیں ہے یا ڈسکور نہیں ہو سکا کہ جہاں پہ وہ تمام سہولتیں میسر ہوں کہ جو زمین کے اوپر ہیں. تو جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کیجئے, اپنے لیے بھی بچائیں, اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے بھی بچائیں. اس کے ساتھ ہی اس سیشن کا اختتام کر رہے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی.